کہ ایک یہودی عورت کا بچہ تھا، اس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور اس کی ماں اتنی غریب تھی کہ اس کی ماں کے اوپر جو کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے، پیبند لگے ہوئے تھے، ماں کا جسم چھلکتا تھا۔ بچے کو یہ گوار نہیں ہوا۔ بچے نے کہا کہ چلو چاچا سے ایک چادر کی بھیک مانگ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کا جسم چھلکتا ہے، ماں کا جسم پھٹے کپڑوں میں دکھائی دیتا ہے۔ بچے کی غیرت کوئی گوار نہیں ہوا۔ وہ بچہ بیچارہ اداس چہرے کو لے کر اپنے چاچا کی حویلی پہنچا، اور جانے کے بعد اس نے کہا چاچا آج بڑی امید لے کر تیرے یہاں آیا ہوں۔ چاچا میری ماں پردہ کرنے کے بعد بھی بے پردہ نظر آتی ہے۔ چاچا میں اتنا غریب ہوں، میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا، میں اتنا غریب ہوں کہ میں اپنی ماں کو ایک سوٹ بھی نہیں دلا سکتا، ایک چادر بھی نہیں دلا سکتا۔ بڑی امید کے ساتھ تیرے یہاں میں اسی لیے آیا ہوں کہ تو میری مدد کر دے، مجھے کوئی جوڑا دے دے، مجھے کوئی چادر دے دے، تاکہ میں اپنی ماں کے اس جسم کو چھپا سکوں جو کپڑے ہونے کے باوجود چھلک رہا ہے۔ جب اس بیٹے نے چاچا کے یہاں وہ پہنچا، اس نے یہ داستان سنائی، بات کہی، چاچا نے اسے مارا اور اپنی حویلی سے باہر کر دیا۔ کہا کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نوجوان یہی ہوتا ہے نا آج ہمارے معاشرے میں، آج بھتیجوں کی چاچا بھی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے نا، اگر کوئی بچے یتیم ہو جائے نا، تو سب سے پہلے اپنے ہی رشتہ توڑ دیتے ہیں، اپنے ہی سب سے پہلے رشتہ توڑ دیتے ہیں اپنوں سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جب کوئی بات بگڑتی ہے نا تو کوئی اپنا ہی سب سے پہلے وہاں دھوکہ دیتا ہے، اپنے کام نہیں آتے۔ چچا نے مارا، بھتیجے کو مار کر بھگا دیا، اپنی حویلی سے دور کر دیا، کہا کہ میں تیری کچھ مدد نہیں کر سکتا، چلا جا تو میرے یہاں سے۔ بیچارہ بچہ روتا ہوا آ رہا تھا، آنسو نکل رہے تھے، بچپن تھا بیچارے کا۔ اسے ایک انسان ملا راستے میں، اس نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی بڑا مجبور ہوں، بڑا لاچار ہوں۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اتنا غریب ہوں کہ میں اپنی ماں کو ایک جوڑا بھی نہیں دلا سکتا۔ میری ماں پھٹے کپڑے پہنتی ہے، ایک ہی جوڑا ہے، اور اس جوڑے میں ماں کا جسم دکھائی دیتا ہے، مجھے گوار نہیں ہوتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہی سوچ کر میں یہ بھیک مانگنے اپنے چاچا کے یہاں پہنچا کہ مجھے ایک چادر دے دے، چادر کے ایک ٹکڑا دے دے، تاکہ میں اپنی ماں کے جسم کو چھپا سکوں۔ لیکن بھائی جب میں چاچا کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھے مارا، میری مدد نہیں کی، اور مجھے اپنی حویلی سے باہر کر دیا۔ کہا کہ بتا میں جاؤں کہاں؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں اپنی ماں کو کوئی جوڑا دلا سکوں۔ اس انسان نے کہا کہ مدینے میں ایک ہستی ایسی ہے کہ اگر اس کے دربار میں چاہے غریب جائے، چاہے فقیر جائے، چاہے یتیم جائے، چاہے مسلمان جائے، چاہے غیر مسلم جائے، کسی بھی دھرم سے جائے، کسی بھی مذہب کو ماننے والا اگر اس کی بارگاہ میں جائے تو وہ ایسا ہے کہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ کہا کہ اسی مدینے کے اندر ایک ایسی جگہ ہے، کہا کہ تو چلا جا مسجد نبوی۔ کہا کہ وہاں محمد نام کا ایک شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہے۔ کہا کہ وہ تیری مدد ضرور کرے گا۔ جہاں اپنے کام نہیں آتے، جہاں اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اللہ کا نبی کام آتا ہے، وہاں غریبوں کی محمد مدد ضرور کرتا ہے۔ اس بچے نے یہ بات سنی، پہلے وہ اپنی ماں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوری داستان سنا دی کہ ماں میں چاچا کے یہاں گیا، چاچا نے مجھے مارا، میری مدد نہیں کی، اور کہا کہ اب میں محمد کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ کون محمد؟ کہا کہ وہی محمد جو مسلمانوں کا نبی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے۔ کہا کہ مجھے کسی نے پتہ بتایا ہے کہ میں مسجد نبوی میں چلا جاؤں، وہاں غریبوں کی مدد ہوتی ہے، یتیموں کی بھی بات سنی جاتی ہے، کوئی بھی پریشانی لے کر اگر اس کی بارگاہ میں چلا جائے تو وہ انسان خالی ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ جو انسان اس کے یہاں جاتا ہے وہ اس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، جو انسان اس کے دربار میں جاتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ تو مسلمان ہو، کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ تو اسلام کو قبول کرے، تو محمد کا کلمہ پڑھے۔ کہا کہ میرا جسم چھلکتا ہے تو چھلکنے دے، کہ میں تجھے دھرم کو بدلنے نہیں دوں گی۔ کہا کہ پہلے تو مجھ سے وعدہ کر کہ جب تو ان کے یہاں جائے گا تو سب سے پہلے تو ان سے یہ بات کرے گا کہ میں تم سے
कुछ मांगने तो आया, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो, लेकिन मैं तुम्हारा कलमा नहीं मोहम्मद से। अगर मोहम्मद इस बात पर तैयार हो, मुसलमानों का नबी इस बात को मंजूर कर ले, तब तो उससे कह देना कि मेरी मदद कर दो। और अगर वो इस बात को नहीं माने तो कोई बात नहीं, तू खाली हाथ आ जाना। कहा कि माँ मैं तुम्हारी बात पर अमल करूँगा, मैं मुसलमान नहीं हूँगा, मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा कि मुझे इजाज़त दो। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, आंसू निकल रहे हैं। कहा कि हुजूर मेरे बाप का इंतकाल हो गया, बड़ी उम्मीद से तुम्हारे दरबार में आया हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो मेरी मदद करना तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये मैंने माँ से वादा किया है कि अगर तुम मेरी मदद कराओगे तो करो, लेकिन मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। उसने ये जुमला कहा, हुजूर मेरी माँ कपड़े पहनने के बावजूद भी उसका जिस्म कपड़ों से छलकता है, कपड़े फटे हुए हैं, मेरे घर वालों ने मेरी मदद नहीं की, मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उसके ये जुमले सुने, मेरे मुस्तफ़ा उदास हो गए और हुजूर ने अपनी वही काली कमली जो मेरे नबी के कांधे पर पड़ी थी, हुजूर ने उठाई और उस नौजवान को दे दी और कहा कि अगर तुझे मेरा कलमा नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, अगर तुझे मुसलमान नहीं होना कोई बात नहीं, सबसे पहले तू अपनी माँ के जिस्म को छुपा। वो नौजवान, वो बच्चा अपनी माँ के यहाँ आया मुस्तफ़ा की काली कमली को लेकर। आने के बाद उसने माँ से कहा कि माँ देख मैं चादर भी ले आया और कलमा भी नहीं पढ़ा मैंने, देख मैं चादर भी ले आया और देख मैंने मोहम्मद का दीन कबूल नहीं किया। माँ ने कहा कि बेटा तूने क्या कहा? कहा कि माँ जो तुमने मुझसे कहा था मैंने वही कह दिया कि मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। लेकिन हुजूर ने, मुसलमानों के नबी ने मुझसे ये ना कहा कि तू मेरा कलमा मत पढ़ या तू मेरा कलमा पढ़, नहीं, बल्कि जब उन्होंने मेरी दास्तान सुनी, मेरी ये परेशानी सुनी, तो अपनी ये चादर थी जो काली कमली थी वो अपने कांधे से उतारी और मेरे हवाले कर दी और कहा कि बेटा जा, सबसे पहले तू अपनी माँ के जिस्म को छुपा। जब उसकी माँ ने जुमला सुना ना तो कहा ए मेरे बेटे जा तू मोहम्मद का कलमा पढ़ ले, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ कि तू मोहम्मद के दीन को कबूल कर ले। अरे जो मोहम्मद दूसरे मजहब वालों की इतनी इज्जत करता है, बता वो अपने गुलामों की कितनी इज्जत करता होगा। जो दूसरों की इतनी कदर करता है, जो दूसरों को इतना दीन में आ जाते हैं या जो उसका कलमा पढ़ लेते हैं, बता वो उनकी कितनी इज्जत करता होगा, बता वो उनकी कितनी मदद करता होगा। इजाज़त देती हूँ, कहा कि तू जा मोहम्मद का कलमा पढ़ ले। ये मेरे नबी की शान है। इस्लाम जो फैला है ना, ये कोई तलवार से नहीं फैला, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम जो फैला है अखलाक से फैला है, अदब से फैला है, इज्जत से फैला है। लेकिन ये मेरे हुजूर का दरबार है, यहाँ पर अगर गरीब भी जाए तो उसकी भी मदद की जाती है, यतीम भी जाए उसकी बात सुनी जाती है। वो हमारी बेवफाई पर भी इतना नाज करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होता, और दिल तो क्या चीज़ है, हम तो रूहों में भी उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह।